सोचो कौन इस दुनिया में कामयाबी नहीं चाहता। सबकी चाहत कामयाबी है, मगर सबकी हकीकत पर गौर करो तो कहीं ना कहीं नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। फिनांस संभल जाते हैं तो रिश्ते बिखर जाते हैं, नौकरी मिल जाती है तो सेहत के मसले रह जाते हैं। कोई शाज़ ही ऐसा बंदा मिलता है कि जो खुद को कुल्ली तौर पर कामयाब कह सके। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि तुम सभी कामयाब होना चाहते हो, मगर सभी नाकाम हो रहे हो। एक हादसा है जो तुम लोग मुसलसल झेल रहे हो, एक सानिया है जिससे रोज़ गुजरते हो, एक आग का दरिया है जिससे रोज़ पार करने की कोशिश करते हो और रोज़ ही नाकाम होकर सोते हो, मगर याजूज माजूज की तरह फिर अगले दिन उठकर उसी दीवार को चाटना शुरू कर देते हो जो खुद को साबित कर चुकी है कि उसे चाटा नहीं जा सकता। तुम्हें इस बात पर कभी हैरानी क्यों नहीं होती कि कोई भी ऐसा नहीं जो सुख ना चाहता हो और कोई भी ऐसा नहीं कि जो दुखी ना हो। ये तुम्हारी जिंदगी की रोजमर्रा की हकीकत है, मगर तुम फिर भी ये सोचने पर तैयार नहीं हो कि ऐसा क्यों। ये सवाल उठाने पर तैयार नहीं हो कि कहीं हम चाह ही तो गलत नहीं रहे। सभी जीना चाहते हैं, सभी मर जाते हैं। एक शख्स नाकाम होता, एक शख्स दुखी होता, एक शख्स मरता तो कह भी देते कि वही शख्स होगा उसका जिम्मेदार। लेकिन कामयाबी, खुशी, जिंदगी का ख्वाहिशमंद अगर हर शख्स नाकाम है, सुख का मुतमन्नी अगर हर शख्स दुखी है, जीने को बेचैन अगर हर फर्द आखिर में मर रहा है, तो फिर बात किसी एक शख्स के किसी एक अमल की नहीं, जिंदगी को देखने के नजरिए में ही कोई बुनियादी फॉल्ट है। कोई बड़ा बुनियाद का पत्थर है जिस तक तुम पहुंच नहीं पा रहे। कोई एक होता जो सुख चाहता और दुख पाता तो ये कहकर मुतमईन हुआ जा सकता था कि उस शख्स में ही कोई खराबी होगी। लेकिन अगर सभी सुख चाहने वाले दुख में हैं तो किसी एक को इल्ज़ाम कैसे दें। समझो, खिलाड़ियों में खराबी नहीं है, तुम जिंदगी के नाम पर खेल ही वो खेल रहे हो जिसमें आखिर में सबको हारना ही होता है। क्या जिंदगी की बुनियादी फितरत में कोई मसला है? नहीं। क्या तमाम इंसानों में कोई बुनियादी मसला है? नहीं। न जिंदगी के साथ कोई मसला है, न इंसानों में कोई फितरी खराबी है। जिंदगी की भूल नहीं है, भूल तुम्हारी ही है, मगर क्योंकि सब ही एक भूल कर रहे हैं तो भूल भूल लग नहीं रही। क्योंकि असूल कहता है वो भूल जो सब कर रहे हों वो भूल नहीं रह जाती, वो समाज का आम रवैया बन जाती है। किसी बीमारी में ज़ारे अगर मुब्तला हूँ तो बीमारी बीमारी नहीं रहती, बल्कि नॉर्मल हेल्थ कंडीशन बन जाती है। फ़कीर कहता है जो भी शख्स जीतने की कोशिश करेगा वो ज़रूर हारेगा। इसलिए नहीं कि इंसान की हार फितरत का कोई रूल है, और ना इंसान इसलिए हारता है कि वो कमज़ोर है, बल्कि असल बात यह है कि इंसान इसलिए हारता है क्योंकि वो जीतने की कोशिश करता है। जीत की कोशिश तुम्हारी हार की बुनियादी तरीन वजह है। क्योंकि जीता हुआ अगर जीतने की कोशिश कर रहा होगा तो अब वो कहाँ जाएगा? लाजमी बात है हार की तरफ। तुम हो और तुम्हारा होना ही तुम्हारी जीत है, बीइंग ही तुम्हारी कामयाबी है। तुम एक बेजान जर्रा भी हो सकते हो, मगर नेचर ने तुम्हें शऊर की एनर्जी देकर तुम्हें पहले ही विनर डिक्लेयर कर रखा है। अगर पहले से ही जीता हुआ जीतने की कोशिश करेगा तो वो किधर जाएगा? उधर ही जिधर तुम अब सब जा रहे हो, हार की तरफ। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम सोचते हो इसलिए हारे क्योंकि कमज़ोर थे, और ताकत बढ़ गई तो फिर जीत जाएंगे। सारी खल्क़े खुदा
یہ جو روز صبح اٹھ کر مصروف ہو جاتی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ صرف جینے کی کوشش میں ہیں؟ یہ بقا کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارے زیادہ دولت، زیادہ شہرت، زیادہ بڑا عہدہ، زیادہ ترقی، یعنی آل ان ون، زیادہ طاقت کے جستجو میں کام میں جٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ زیادہ طاقت ان کی کمزوری کو، ان کی شکست کو، ان کی ہار کو ختم کر دے گی، اور یہ کمزور نہیں رہیں گے تو ہاریں گے نہیں۔ مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس لیے ہارے تھے کیونکہ تم کمزور تھے؟ یہی خیال تو اس یقین کو پیدا کرتا ہے کہ طاقت بڑھاؤ، زیادہ پیسہ، زیادہ جسمانی طاقت، زیادہ شہرت، لیکن عملاً تم دیکھ سکتے ہو جتنی بھی طاقت ہاتھ آ جائے آخر میں مقدر ہار ہی ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی کو اٹھا کر تو دیکھو، کوئی انسان ہی جیتا اور زندہ مرتا نظر آتا ہے، ورنہ سکندر ہو یا نپولین، سب شکست خوردہ مرتے ہیں۔ کمزور ہوں کہ طاقتور، سب مرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے ہار گئے۔ تم نے زندگی کو جنگ مانا تھا تو ہارتے ہوئے ہی مرنا تھا۔ اس سے ایک بات طے ہو گئی، طاقت بڑھ جانے سے جیت کا کوئی تعلق نہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ ہار کی وجہ خود جیتنے کی خواہش میں چھپی ہے، طاقت کی کمی میں نہیں۔ کامیابی کی خواہش کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو ہی۔ خواہش میں بیج ہیں تمہاری ہار کے، تمہاری ناکامی کے۔ جو جیتنا چاہتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو پہلے سمجھو۔ اس نے چند باتیں پہلے سے مان لی ہیں۔ نمبر 1، اس وقت میں ہارا ہوا ہوں، جو میں ہوں اس سے کچھ اور ہوں گا تو میں جیتوں گا۔ دوسری بات جو وہ مان کر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایک ایسی جدوجہد کا نام ہے جس میں ہارا بھی جا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ہونے کا انکاری ہے بلکہ کچھ کر کے زندگی کو بہتر بنانے کا بلیور ہے۔ تیسری بات اس نے یہ بھی مان لی ہے کہ جیت بڑی مشکل سے ملتی ہے، بہت محنت سے زندگی کی بازی کو جیتا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز اس نے یہ مان لی ہے کہ اس کی کامیابی دوسروں پر منحصر ہے۔ جو کامیابی اب دوسروں پر منحصر ہوگی وہ تمہیں کیسے ملے گی؟ فرض کرو کوئی انسان ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہونا چاہتا ہے، کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہے، تب وہ سمجھے گا خود کو کامیاب۔ ان سب لوگوں کو غور سے دیکھو، دنیا کا سب سے امیر آدمی بننے کے لیے آخر کسی کو کتنی دولت درکار ہے؟ جو دنیا کا سب سے امیر آدمی بن چکا ہے کیا وہ رک گیا ہے؟ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے کیا اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ کامیاب ہے؟ اس ریس کی نوعیت کو سمجھو۔ فرض کرو اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے، آپ بھی دنیا کا امیر ترین آدمی بننے نکلے ہیں، بل گیٹس بھی اسی ریس میں دوڑ رہا ہے۔ تو جب تک تمہارے پاس بل گیٹس جتنی دولت جمع ہوگی کیا بل گیٹس وہیں رکا رہے گا؟ جی نہیں۔ پھر آخر کب تک دوڑو گے؟ کیا اس دوڑ میں ناکامی ہی آخری منزل ہوگی کہ نہیں؟ اصل میں تم نے کامیابی کو مقابلے سے جوڑ رکھا ہے، اور مقابلہ ایک ایسی ریٹ ریس ہے، ایک ایسی اندھی دوڑ جس میں جیتنے والے بھی ہار جاتے ہیں اور ہارنے والے تو خیر ہار ہی جاتے ہیں۔ مقابلہ اصل میں نفسیاتی حالت ہے، اور نفسیاتی حالت کی تشفی نفسیاتی تبدیلی تو کر سکتی ہے، کوئی باہری چیزیں نہیں۔ فرض کرو ایک بھکاریوں کی بستی ہے، سارے بھکاری ہیں، مانگ تانگ کر شام کی روٹی پوری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یہ سالوں سے ان کا طرز زندگی ہے۔ اب ان میں سے چند بھکاری شہر جا کر بھیک مانگنے لگے، کچھ عرصے میں ان کے پاس 2 وقت کی روٹی سے زیادہ مال جمع ہو گیا۔ وہ واپس اسی بستی میں آئے، انہوں نے کٹیا کی بجائے مکان بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ تم بتاؤ کہ باقی بستی بھی اب کیا وہی رویہ رکھے گی زندگی کی طرف جو ان لوگوں کے واپس بستی میں آنے سے پہلے تھا؟ نہیں، اب سب کے لیے ہی اپنا مکان منزل ٹھہرے گا۔ کیا ہوا؟
कल तक जो नागुज़ीर ज़रूरत नहीं थी, आज वो पूरी बस्ती की नागुज़ीर ज़रूरत कैसे हो गई। मुकाबला, कामयाबी का दूसरों पर इन्हिसार। इसी मिसाल को सब पर लागू करते जाओ, लोगों से मुल्कों तक। क्या ये तुम लोगों की दौड़ नहीं है? जब वो बस्ती 2 वक्त की रोटी को मंजिल समझती थी तो कामयाबी आसान थी, मगर अब वो समझने लगे हैं कि कामयाबी कठिन है। कल तक किसी बस्ती वाले के दिमाग में ये सवाल नहीं था कि हारा भी जा सकता है। अब सभी सोच रहे हैं कि जीते जी अपना मकान बना पाएंगे कि नहीं। कल तक इस बस्ती के किसी बासी के दिल में ये ख्याल नहीं था कि वो हारे हुए हैं। अब हर शख्स ही कह रहा है कि वो हारा हुआ है और उसकी जीत मुस्तकबिल में है, जब वो मकान बना लेगा। तो ये 4 पॉइंट जहन में बिठा लो। जो जीतना चाहता है, जो कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, उसमें ये 4 बातें ज़रूर होंगी। 1, वो समझता है कि वो इस वक्त हारा हुआ है। 2, वो समझता है कि हार का इम्कान है। 3, वो समझता है कि जीत कठिन काम है। 4, उसकी कामयाबी किसी दूसरे पर मुनहसर है। जीत की नफ्सियात को समझो, ये कभी खुद इंसान पर मुनहसर नहीं होती। कोई हारेगा तो ही तुम जीतोगे। तो ये बात भी तय हो गई कि जीत में दूसरे की गुलामी छुपी है। सभी जीतने वालों को हारने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वो जीत कैसे सकते थे। मुझे तुम बताओ कि जो चीज़ दूसरे पर मुनहसर हो, क्या उसे वाकई जीत कह सकते हैं? अगर मेरी जीत भी तुम पर मुनहसर है तो तुम मेरी जीत के भी मालिक हो, यानी मेरी चाबी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। क्योंकि तुम हारोगे तो ही तो मैं जीतूंगा। इंडिया हारेगा तो ही तो पाकिस्तान जीतेगा। रूस हारेगा तो ही तो अमेरिका फातेह कहलाएगा। फर्द हो के कबीला, कौम हो के मुल्क, सबकी कामयाबियाँ किसी की नाकामी से जुड़ चुकी हैं। इसलिए जीत और कामयाबी तुम लोगों का मुकद्दर हो ही नहीं सकती। तुम लोग तो वही जीत सकते हो जो तुम पर मुनहसर हो। और बिलफर्ज कोई शख्स सबको हरा ले, कोई मुल्क सबको पीछे छोड़ दे, कोई शख्स बिल गेट्स से ज़्यादा दौलतमंद हो जाए, कोई मुल्क अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो क्या ख्याल है इसके बाद वो बैठ जाएगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई शख्स या मुल्क पूरी दुनिया को भी हरा देगा तो दूसरे सितारों सियारों को हराने के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि जीत और कामयाबी खुद मुनहसर नहीं है, वो कायनात को हराने की कोशिश करेगा। अब ये कायनात बहुत बड़ी है, कम से कम किसी शख्स या मुल्क के मुकाबले में तो बहुत ही बड़ी है। इंसान और मुल्कों से कहीं ज़्यादा ताकतवर। आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, कायनात से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। कितने भी हाथ पैर मार लें, कायनात की ताकत से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। क्योंकि ये कायनात अगर सहरा है तो तुम समेत पूरी दुनिया, इसमें फ़कत रेत का एक ज़र्रा भी नहीं। तुम गौर से देखो, वो शख्स जो हमसाये को हराने की कोशिश में मगन है, जिसकी कामयाबी बस इसी में है कि वो हमसाये से ज़्यादा खुशहाल हो जाए, अगर वो ये कर ले तो क्या बैठ रहेगा? नहीं, महल्ले को हराएगा और कायनात को हराने तक उसकी ये कोशिश का सफ़र जारी रहेगा। किसी मुल्क की मिसाल ले लो, भारत या पाकिस्तान एक दूसरे को हरा दें तो क्या बैठ रहेंगे? नहीं, बल्कि एशिया को, फिर दुनिया को, फिर स्टार वार्स, फिर कायनात। मतलब किसी को हराने का हर सफ़र असल में कायनात को हराने का सफ़र है, और कायनात को हराना अगर तुम्हारी मंजिल है तो तुम्हारी हार यकीनी है। अगली बात, अगर तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश है तो ये बात भी तय हो गई कि तुम इस वक्त हारे हुए हो। असल में हारा हुआ होना इन इटसेल्फ एक नफ्सियाती मर्ज है। फतह और कामयाबी के जुनून के सारे मुब्तला नफ्सियाती मरीज़ हैं। मुझे पता है कि तुम इस फ़कीर की बात को नहीं मानोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी इस जदीद दुनिया के सियाने लोगों की बात सुनाता हूँ। बड़े माहिरीन नफ्सियात हैं जो कहते हैं जीतने को बेताब लोगों की अक्सरियत एहसास कमतरी का शिकार होती है। वो अपनी जीत और कामयाबी से उसी एहसास कमतरी को एहसास बरतरी में ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एहसास बरतरी भी खुद अपनी ज़ात में एहसास कमतरी ही की एक शक्ल है।
اب مجھے تم یہ بتاؤ، اگر کسی شخص میں احساس کمتری ہے تو کیا وہ واقعی طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ کمزور کی سب سے بڑی نشانی احساس کمتری ہی ہوتی ہے۔ تو جو جیتنے کو بے چین ہے، جو دولت، طاقت اور شہرت کے پیچھے دیوانہ ہے، اس میں کمزوری کی کوکھ سے پھوٹتا احساس کمتری ضرور ہوگا۔ احساس کمتری کا مطلب ہے وہ کمزور ہے، اور کمزور آدمی طاقت ڈھونڈے گا ہی، غریب آدمی دولت ڈھونڈے گا ہی، ویسے ہی جیسے بیمار آدمی دوا ڈھونڈتا ہے۔ نفسیات میں سگمنڈ فرائیڈ کے بعد سب سے معروف شخصیت ہیں الفریڈ ایڈلر۔ ایڈلر نے احساس کمتری اور دنیا کے طاقتور اور دولت مند لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے بڑا اہم کام کیا ہے۔ ایڈلر کہتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کسی قسم کی کمی، کمزوری، ناکامی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، وہ اس احساس سے نجات کی کوئی دوسری راہ کھوج نکالتے ہیں۔ ایڈلر نے دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ جنہیں ہم کامیاب کہتے اور سمجھتے ہیں، ان میں وہ کمی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جس کمی کی وجہ سے وہ جیتنے کی دوڑ میں دوڑے۔ یہ انسانی نفسیات کی مجبوری ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اندھے کی سننے یا سونگھنے کی حس کتنی تیز ہو جاتی ہے؟ وہ ایسا کرے گا ہی کیونکہ اس نے آنکھ کا کام بھی کان یا ناک ہی سے لینا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ ظاہری طور پر بدصورت آدمیوں نے حسن کی کیسی کیسی مورتیاں بنائی ہیں؟ حسن کو اپنے فن کا موضوع بنانے والوں کی فہرست اٹھا کر کبھی دیکھنا، اکثریت خود ظاہری حسن سے عاری نظر آئے گی۔ ایڈلر کہتا ہے کہ دنیا میں جو اچھے اور حقیقی انسان ہیں وہ کسی بڑے عہدے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ بیمار، کمزور، احساس کمتری کا شکار لوگ ہی ان عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ ایڈلر کی بات کچھ اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ بڑی کامیابی، بڑی جیت کی خواہش خود میں موجود کسی بڑی کمی، کسی بڑی کوتاہی، کسی بڑے روگ کی تلافی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات جان لو کہ جس انسان کے دل میں جیتنے کی خواہش شدید ہو، وہ اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ اصل میں وہ ہارا ہوا آدمی ہے۔ یہ بات بے شک تمہیں تھوڑی سی الٹی لگے گی، مگر غور کرو تو ایڈلر وہی کہہ رہا ہے جو ہزاروں سالوں سے صوفی فقیر کہتے آئے ہیں۔ اگر جیتنا چاہتے ہو تو جیتنے کی کوشش یا خواہش مت کرنا، کیونکہ جیت کی کوشش اور خواہش ہار کی شروعات ہے۔ جیتنا چاہتے ہو تو تمہاری سب سے بڑی دشمن خود جیت کی یہ تمنا ہے، کیونکہ یہ خواہش بتا رہی ہے تم جیت کے قابل بھی نہیں ہو۔ تمہاری روح میں کوئی کھائی ہے، کوئی گھاؤ ہے جو نہیں بھر سکتا۔ تم اپنے ہونے کے لیے کسی چیز کے محتاج ہو، تم اپنے آپ میں کامل نہیں ہو۔ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ سائنسی اور سماجی علوم کے ماہرین ڈارون کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ سروائیول کی جنگ میں انسان اس لیے آگے نکل گیا کیونکہ وہ ذہین تھا، زیادہ ریشنل تھا، معقول تھا، اس لیے بقا کی جنگ میں وہ باقی سارے جانوروں کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈارون کی اس تشریح کو اب تک قبول عام کی سند حاصل رہی ہے، مگر اب کچھ آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہے کہ انسان سروائیول کی اس دوڑ میں آگے نکلا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور، ذہین یا کامیاب مخلوق تھا، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں اس میں سب سے کمزور اسپیشی انسان تھا۔ انسان کا بچہ سب سے کمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہیلپ لیس۔ اگر انسان کے بچے کو والدین پالے نہ، معاشرہ ان کی فکر نہ کرے تو انسان بچ ہی نہ پائے۔ سبھی جانوروں کے بچے آدمیوں کے بچوں سے زیادہ طاقتور اور خود کفیل پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر انسان کا بچہ باقی جانوروں کی طرح خود کفیل اور طاقتور پیدا کرنا ہو تو ماں کی کوکھ میں اسے کم سے کم 21 ماہ رہنا چاہیے، لیکن اس صورت میں وہ پیدا ہی نہ ہو سکے گا کیونکہ ماں نہیں بچ پائے گی۔ غور کرو نا، گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی کے بچے کو سالوں لگ جاتے ہیں
ٹھیک سے چلنے میں۔ جانوروں کے بچے چند دنوں میں خود کفالت کی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کا بچہ کہیں 25 سال بعد جا کر سیلف سسٹینڈ لائف گزارنے کے قابل بنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا بچہ کائنات میں سب سے کمزور پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اور چونکہ آدمی پیدائشی کمزور ہے اس لیے تلافی کی زیادہ کوشش بھی کرتا ہے، بلکہ اکثر تو اوور کمپنسیٹ کر ڈالتا ہے۔ اسی اوور کمپنسیشن میں انسان نے سب جانوروں کو پچھاڑ دیا ہے۔ دیکھو نا، انسان کے ناخن ہو یا دانت سارے جانوروں سے کمزور ہیں۔ اگر جانوروں انسانوں کی دو بدو لڑائی ہو تو آدمی سے زیادہ کمزور جانور اس کائنات میں ڈھونڈے سے نہ ملے گا۔ جانور کے ناخن، اس کے دانت لمحوں میں انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ناخنوں اور دانتوں کی کمزوری کا احساس کمتری انسان میں اتنا شدید تھا کہ پتھر کے اوزاروں، چھری تلواروں سے ہوتا ہوا یہ ایٹم بم ہائیڈروجن بم تک چلا گیا۔ انسان احساس کمتری میں ڈوبا اپنے ناخنوں کو بڑھاتا ہی چلا گیا، اپنے دانتوں کو بڑھاتا ہی چلا گیا۔ تم نے میدان جنگ میں ٹینکوں کو، طیاروں کو آگ اگلتے دیکھا ہے؟ یہ انسان کے دانت ہیں، یہ انسان کے ناخن ہیں جو اس نے باقی جانوروں سے مقابلے کی دھن میں بڑھائے۔ انسان نے مصنوعی دانت اور ناخن بڑھا کر جانوروں کو مٹی میں ملا دیا، اور اب یہ دانت اور ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں اور منہ زور ہو گئے ہیں کہ خود انسانوں کو نگلنے کو تیار ہیں۔ ڈارون کی اس دوسری تشریح کے مفسرین کہتے ہیں کہ جسے ہم انسان کی کامیابی کہتے ہیں وہ اصل میں اس کے احساس کمتری کا پھل ہے۔ ایڈلر اور ڈارون کی یہ تشریحات درست ہیں یا غلط، مجھے اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ یہ میرا موضوع ہے، مگر ایک بات کنفرم ہے کہ انسان میں اوپر اٹھنے کی خواہش اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اب نیچے گرا ہوا ہے، کیونکہ جو نیچے گرا ہوا ہی نہ ہو اس میں اوپر اٹھنے کی خواہش کاہے کو پیدا ہوگی؟ جو خود میں کامل ہو وہ کسی تکمیل کی خواہش میں دیوانہ ہو کر کیوں گھومے؟ جس کو خود پر بھروسہ ہو وہ بھروسہ پانے کے لیے دوسروں کو ہرانے کی اسکیمیں کیوں بنائے؟ تم لوگ کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اسی چکر میں ہو کہ بتا سکو کہ تم ہو، مگر غور کرو تو جان لوگے کہ جو کچھ ہونے کی دھن میں ہے وہ اندر سے یہ جان رہا ہے کہ وہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ نہ ہونے کا جو یقین ہے یہی انسانوں کا سب سے بڑا درد ہے۔ کائنات میں اپنے ہونے کا یقین ثبوت تک پہنچانے کے لیے انسان یہ ساری کاوش کر رہا ہے، مگر یقین مانو انسان کچھ بھی کر لے، کچھ نہ ہونے کا جو اندر کا بشری بوجھ ہے وہ دب سکتا ہے، فنا نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا بھی انسان طاقتور ہو جائے اس کے اندر یہ ڈر قائم رہے گا کہ کوئی اور طاقتور ہوگا جو اسے تباہ کر دے گا۔ غریب ملکوں کے باسی آندھی طوفان غربت سے ڈر رہے ہیں، امیر ملکوں کے لوگ کسی دوسرے سیارے سے آنے والے ایلینز کے حملوں سے سہمے ہوئے ہیں۔ آج کل کے حالات کو دیکھو ذرا، ایک معمولی سا کرونا وائرس کیسے انسان کے سپریم ہونے کا منہ چڑھا رہا ہے۔ سب ہی سہمے ہوئے ہیں کیونکہ ایک ڈر ہے جو انسان میں بیٹھ گیا ہے۔ یہی ڈر ہے جو تمہیں جیت اور کامیابی کے لیے پاگل بنا رہا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے سماج کو، اپنے ارد گرد کو، ڈر میں لتھڑی مخلوق گلیوں سڑکوں پر چلتی نظر آئے گی تمہیں۔ کچے گھر پکے کر لیے تو طوفانوں کا ڈر، پکے گھر کنکریٹ کے ہو گئے تو زلزلوں کا ڈر۔ یہ ڈر نہیں جائے گا، ملک امریکہ بھی ہو جائے، دنیا کو مکمل طور پر تباہ کر دینے جتنا اسلحہ بھی جمع کر کے بیٹھا ہو تو بھی اسلحے کی دوڑ سے روک نہیں سکتا، اسے اپنی طاقت بڑھاتے ہی رہنا ہوگی۔ احساس کم تری کی نفسیاتی حالت میں باہر سے کچھ بھی ایڈ ہو جائے، کچھ بھی تشفی نہیں ہو سکتی۔ انڈیا پاکستان کے پاس بندوقیں تک پوری نہیں تھیں تو بھی بیرونی خطرہ تھا، اب ایٹم بم ہیں تو بھی بیرونی خطرہ ہے۔ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی
یہ ایک وشیس سرکل ہے. اس سرکل میں رہتے ہوئے تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی. ہاں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے اگر جیت اور ہار سے پہلے اسے جان لو کہ جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے. اگر اسے جان لو تو پھر جیت ہار کی فکر نہیں ہوگی بلکہ خود اپنی فکر کرو گے.